ٹھیک ہے اندر سائڈ میں الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددی قبلِ دین مددی کعبہ ایمان مددی انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددی بگیر دا بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات خشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی لائق عزت تکریم واجب الاحترام پیر طریقت پیر سید دادا باپو صاحب قبلہ برادر ذی قدر برادر عزیز پیر سید یاسین باپو قادری حضرت پیر سید نظام باپو جملہ عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل عزت ماب ماؤ اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ ہم غریبوں کے غمگسار ہم فقیروں کی ثروت شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کی دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاحی لامکا وجہ کن فکا در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و دل انبیاء جان و دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، جو تیرا طفل ہے، طفل کہتے ہیں بچے کو، جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، طفیلی کا لقب واصل ہے یا غوث۔ اور ایک مقام پر کہتے تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، اور تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث۔ اور تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث، غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث۔ اور الوہیت ہی ایک احمد نے نہ پائی، الوہیت ہی
ایک احمد نے نہ پائی نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث. صحابیت پھر تابعیت، صحابیت پھر تابعیت، پھر آگے قادری منزل ہے یا غوث، پھر آگے قادری منزل ہے یا غوث. اور ہزاروں تابعی سے تو فضوتر، ہزاروں تابعی سے تو فضوتر. یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث. پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو، وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل سے غافل ہے یا غوث. اور رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث. ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث. آج کی یہ محفل پیر پیراں، میر میراں، شاہ جینا، ابو محمد محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی پیر دستگیر، ہم قادریوں کے آقا و مولا، ہم قادریوں کے لیے قیامت میں دنیا میں عزت اور سرخروئی کا ذریعہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کی یاد میں آج کی یہ محفل انعقاد پذیر ہے. اور ہماری محفل میں سادات کرام، علماء کرام کی بڑی تعداد اور غلامان غوث اعظم بھی یہاں پر موجود ہے. مجھ سے پیشتر آپ نے ہندوستان کے مایا ناز نعت خواں برادر ذیقدر شبیر برکاتی سے جو ہے نعتیں سن لی ہے. اور اب باری ہے اس ذات ستودہ صفات کی، اس قدسی صفت، بلکہ اللہ اکبر ان کے خاندان کے بزرگوں کی شان تو یہ ہے کہ دامن بھی چھوڑ دے تو فرشتے وضو کریں. اب ان کے ذکر کی باری ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے. آیت مبارکہ کا ترجمہ کرنے کی بجائے ترجمانی کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات سب کے سمجھ میں آ جائے. اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ ڈھونڈو اللہ تک پہنچنے کے لیے. یہ قرآن مقدس کی آیہ کریمہ ہے. یعنی کہ قرآن یہ ذہن دے رہا ہے کہ اللہ ملتا ضرور ہے لیکن اللہ سے ملنے کے لیے کوئی وسیلہ ضرور چاہیے. اللہ سے ملنے کے لیے کوئی وسیلہ چاہیے، کوئی واسطہ چاہیے. قرآن نے واضح طور پہ کہہ دیا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلہ ڈھونڈو، وسیلہ تلاش کرو اللہ تک پہنچنے کے لیے. قرآن نے واضح طور پر کہہ دیا. لیکن اب آیت کو سمجھنے میں، آیت کو سمجھانے میں دو گروپ ہو گئے. ایک گروپ کہتا ہے جو 1857 کے بعد انگریزوں کی نیز سے پیدا ہوا، وہ گروپ یہ کہتا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے جو وسیلے کا حکم اللہ نے دیا ہے وہ صرف عمل ہے، عمل اور کوئی چیز نہیں. لیکن وہ گروپ جس کو سواد اعظم اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، یہ اہل سنت و جماعت جو صفا کے چبوترے سے چلے اور پوری دنیا کے اندر اپنی خوشبو کو پھیلایا اور 1450 سال سے ایک ہی نظریہ، ایک ہی فکر، ایک ہی عقیدہ، ایک ہی بولی پوری دنیا میں اہل سنت بول رہے ہیں. واللہ کسی فرقے کی یہ شان نہیں کہ وہ 1400 سال تک ایک ہی بولی بولے. پہلی بات تو 1400 سال سے کوئی ہے ہی نہیں. لیکن اللہ جو بعد میں آئے ہیں کچھ بولتے ہیں
شرمندگی ہے، اس لیے کہ جب بھی پولیس والے کسی مجرم کا بیان لیتے ہیں تو بار بار بیان لیتے ہیں، کیونکہ سچائی کی پہچان یہ ہے، سچائی 1000 بار بولی جائے گی، ایک ہی بولی ہوگی اور جھوٹ ہر مرتبہ بدلتا رہے گا۔ تو جن کے عقیدے بدلتے ہیں وہ جھوٹے ہیں، جن کے عقیدے 1400 سال سے ایک ہی، وہ سچی جماعت ہے، اسی کا نام ہے سنت و جماعت، اسی کو اہل سنت کو۔ ہماری بولی کبھی نہیں بدلی۔ تو ایک طبقہ جو 1857 کے بعد پیدا ہوا، وہ کون پیدا ہوا؟ میں اتنی تحقیق نہیں پیش کروں گا، اس لیے کہ ہمیں تو ذکر محبوب سبحانی کا کرنا ہے، اور یہ دور ہوشیار لوگوں کا ہے، ہر بات اب کھل کے بولنے کے لیے ٹائم مل رہا، ٹائم شارٹ ہے، تو اس لیے آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ 1857 کے بعد پیدا کون ہے۔ ہاں، اس لیے آپ خود سمجھ سکتے، میں اس کی طرف نہیں جاتا، لیکن تو جو 1857 کے بعد ہے وہ کہتے ہیں صرف عمل وسیلہ ہے، اور ہم اہل سنت 1400 سال سے ہمارے بزرگوں کا عقیدہ یہ ہے، عمل بھی وسیلہ ہے، اور اللہ کے محبوب اور مقبول بندے بھی وسیلہ ہے۔ عمل بھی وسیلہ، شخصیات بھی وسیلہ، اعمال بھی وسیلہ، صاحب اعمال بھی وسیلہ، لیکن اب یہاں پر وزن کس کا ہے، پلڑا کس کا بھاری ہے، ابھی آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ دیکھو اللہ اکبر، ہماری جماعت کے بہت بڑے بزرگ ماضی قریب کے حضرت حبیب الرحمن ہاشمی عباسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں دنیا مجاہد ملت کہتی ہے، جب وہ گئے حج کے لیے تو مکے کے مفتی اعظم سے بحث ہوئی، انہوں نے کہا کہ مولانا آپ لوگ ہمارے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے، آپ لوگ ہمارے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو حضور مجاہد ملت نے جواب دیا، پہلی بات تو ہم سے نماز کا مطالبہ ہی تمہارا کرنا فضول ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ تم تو ہمیں مشرک کہتے ہو، اور مشرک پر نماز ہی فرض کب ہے؟ جب ہم مشرک ہوئے آپ کی نظر میں، نماز تو مومنوں پر ہے، مشرکوں پر تو نماز نہیں، یہ کیسا مطالبہ ہے کہ ہمیں مشرک بھی کہتے ہو اور ہمیں نماز پڑھنے کا حکم بھی دیتے ہو، جبکہ مشرک کے لیے تو پہلے ایمان لانے کی بات کی جانی چاہیے۔ لیکن بات اتنی ہے کہ بولنے والے بولتے مگر سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، انہوں نے کہا تو چلے ٹھیک ہے، آپ ہمیں مشرک کہتے ہیں، پھر نماز کی بات کرتے ہیں، مگر ہم یہ آپ کو کہتے ہیں کہ دیکھو آپ ہمیں مشرک کیوں کہتے ہو، اس کو واضح کرو۔ تو مجاہد ملت کو مفتی اعظم مکہ نے کہا کہ ہم آپ کو مشرک اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نبیوں کو وسیلہ بناتے ہیں، آپ عبد القادر صاحب کو وسیلہ بناتے ہیں، آپ معین الدین صاحب کو وسیلہ بناتے ہیں، اس کو جتنے نام لینے تھے سب نام اس نے لے لیے۔ حضور مجاہد ملت نے مسکرا کے فرمایا، مفتی صاحب ابھی ہے ظہر کی نماز کے بعد کا وقت، عصر کا ٹائم آنا باقی ہے، ظہر کا ٹائم جانے کے قریب ہے، آپ بھی ظہر پڑھ کے آئے ہیں اور میں بھی ظہر پڑھ کے آیا ہوں، کیونکہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وسیلہ کون ہے، صرف عمل ہے، عمل یعنی نماز پڑھنا اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ، روزہ رکھنا اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ، زکوٰۃ دینا اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ، حج کرنا اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ، صدقہ دینا اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ، یہ آپ لوگ سے یہی وسیلہ ہے، لیکن ہم کہتے ہیں یہ اعمال بھی وسیلہ ہے، ہم انکار نہیں کرتے، اسی لیے تو ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، نمازوں پہ تقریر کرتے ہیں، زکوٰۃ پہ تقریر کرتے ہیں، لیکن آپ سے بڑھ کر ہم 2 قدم آگے ایک بات اور کہتے ہیں کہ جیسے عبادت وسیلہ ہے، تو چونکہ جن لوگوں سے عبادتوں کا صدور ہوتا ہے وہ ہستیاں بھی وسیلہ ہے، یہ بات ہے، لیکن ہمارا پردہ بھاری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مفتی صاحب یہ بتاؤ، اب آپ کی بھی توجہ چاہتا ہوں، مفتی صاحب یہ بتاؤ کہ آپ نماز ظہر پڑھ کے آئے ہو، میں نے بھی پڑھی ہے، یقین سے کہنا اللہ کے حرم میں کہ آپ کی نماز قبول ہوئی یا میری نماز قبول ہوئی،
کوئی گارنٹی ہے؟ تو مفتی اعظم مکہ نے کہا نہیں، کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اللہ کسی کی چاہے تو قبول کر لے، کسی کی چاہے تو رد کر دے۔ اللہ کسی جاہل کی چاہے قبول کر لے، عالم کی رد کر دے، مقتدی کی قبول کر لے، امام کی رد کر دے، بلکہ کبھی کبھی اللہ اکبر وہ کسی بہت مقبول کہلانے والے کی بھی عبادت رد کر دے۔ وہ بے نیاز ہے، بے نیاز، اس کی شان بے نیازی پر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو مفتی اعظم مکہ سے کہا آپ کی نماز قبول ہوئی، اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ یقین ہے؟ اس نے کہا کوئی گارنٹی نہیں۔ کہا میری؟ تو اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں۔ تو مسکرا کے کہتے ہیں نماز قبول ہوئی، یہ ڈاؤٹ فل ہے کہ نہیں ہے، مشکوک ہے کہ نہیں ہے؟ کہا بالکل مشکوک ہے، بالکل شک والی بات ہے۔ لیکن اب کہا بولو رسول اللہ ہمارے آقا مقبول ہے کہ نہیں ہے، حضور مقبول ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے کہا حضور بالکل مقبول ہے۔ تو مجاہد ملت نے فرمایا یہی تم میں اور ہم میں فرق ہے کہ جو مشکوک چیزیں ہیں تم اس کو وسیلہ بناتے ہو، اور جو یقین کی چیزیں ہیں اسی لیے ہم کبھی دعا میں یہ نہیں کہتے اللہ ہماری نمازوں کا واسطہ دعا قبول کر لے، ہم تو یہ کہتے اللہ تیرے محبوب کا واسطہ دعا قبول کر لے۔ جو شک کی چیزیں ہیں تم اس کو وسیلہ بناتے ہو، اور جو یقین کی چیزیں ہیں ہم اس کو وسیلہ بناتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہ کون سی ہستیاں، اب ذرا توجہ کرنا، اللہ اللہ تو جو وسیلہ جتنا پاورفل ہوگا، جو وسیلہ جتنا مضبوط ہوگا، پھر اللہ تک پہنچنے میں رسائی اتنی زیادہ جلدی ہو سکتی ہے۔ اور اپنا وسیلہ کون ہے؟ اللہ اللہ انبیاء، اور وہ بھی انبیاء میں سید الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ ہمارا وسیلہ۔ اور پھر اللہ اکبر صحابہ کرام، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا کائنات، امام حسن، امام حسین،